جس مقام پر پوری روئے زمین میں کونے کونے پر اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے، اللہ رب العزت کی محبت کے علمبردار اور اپنے دل اللہ کی محبت سے ہمیشہ پرنور کرتے، جس مقام پر بھی موجود ہیں اس مقام پر اللہ رب العزت کا مرکز اپنی محبت کا گہوارہ اور اپنی ہستی کا جو قرب ہے وہ لوگوں کو عطا فرمایا، اور لوگوں میں بات کو راسخ کر دیا کہ جہاں پر بھی کوئی میرا نام لینے والا موجود ہے، مجھے پکارنے والا موجود ہے، میری بارگاہ میں تسبیح و تحلیلات کا نذرانہ پیش کرنے والا موجود ہے، سجدہ کرنے والا موجود ہے، لانے والا موجود ہے، توبہ کی صورت میں میری رحمت کے دروازے پر بار بار دستک دینے والا موجود ہے۔ اے اللہ غور سے سن لو، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، یہ اللہ رب العزت نے بشارت اور نوید جاں فضا اپنے ان عاشقوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے سچے طالبان حق کو عطا فرمائی ہے کہ میرا بندہ، اے میرے طالب، اے میرے سچے عاشق، اے مجھے یاد کرنے والے، پکارنا اپنی دعاؤں میں تیرا کام ہے، دعاؤں کو قبول کرنا خود رب جل کا کام ہے۔ تو مجھے پکار جائے گا، میں کرتا جاؤں گا۔ تو توبہ کے دروازے پر دیتا رہے گا، پل کے ساتھ جبین نیاز خم کرتا رہے گا، پلکوں کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضری رہے گا، محمد کا نذرانہ تو میری بارگاہ میں پیش کرتا رہے گا، میں اللہ ہو کر تائب حبیب اللہ، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتقین۔ یہ رب العزت نے عظمت، شان اور فضیلت اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور پھر جو الگ ہو جاتے ہیں کائنات کی ہر نعمت جو ہوتی ہے ان کے سستے قدرت میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا مرکز و محور، انوار و تجلیات کا ظہور ان کا کیا جاتا ہے، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کیا ہے، اللہ کی محبت کا ظہور ہو، اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی خدا کا جلوہ ہوتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ دل میں خدا کی محبت اور خدا کا جلوہ یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن نگاہوں میں خدا کا جلوہ اور خدا کا جمال یہ حقیقت ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال حکیم الامت آپ نے یہ فرمایا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کے کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آپ ابو جہل، ابو لہب، سارے کافر، مشرک، منافق محمد عربی کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھتے، مکہ معظمہ میں دیکھتے، جب بھی ان سے پوچھا جاتا تمہیں کیا نظر آیا، وہ یہی کہتے یہ تو عبداللہ کا نور نظر ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، یہ تو محمد بن عبداللہ ہے۔ اگر پوچھنے والے صدیق اکبر سے پوچھتے، مولا علی، عشرہ مبشرہ تمام اصحاب رسول سے پوچھتے، ہر صحابی یہ کہتا اے لوگ کبھی ہماری دل کی آنکھوں سے پوچھو، کبھی ظاہری طور پر بصیرت سے پوچھو، ہم نے مدینے کی گلیوں میں اپنے رب کا ظہور دیکھا ہے، ہم نے مدینہ منورہ میں اپنے رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ محبت کا سلام ہے۔ من رانی فقد رال حق، میرے آقا نے یہ فرمایا اے لوگوں، محمد نبی کی شان ہے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور پھر جس نے کو دیکھ لیا اسی نے خدا کو دیکھ لیا۔ اب یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ عظمت مات شان ہے جو محمد نبی کی نبوت فیض ولایت کی صورت میں اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا۔ نبوت اور رسالت کا سامان اور قیامت تک امام مہدی علیہ السلام تک یہ نبوت اور رسالت کا فیض ولایت کی صورت میں ملے گا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملے گا، اور یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ کیفیت ہے
روحانیت وہ حسن اور نور ہے جس کی وجہ سے جبینیں جگمگا اٹھتی ہیں، چہرے شارع حیات منور ہو جاتی ہے، جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ اگر کوئی بندہ بدلتا ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ختم ہو گیا۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صرف انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ جسم جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ اور جو پاک روح ہوتی ہے وہ دنیا میں رہتی ہے، پاکیزگی کے حصار میں رہتی ہے، قبر میں جاتی ہے، پاکیزگی کے حصار میں لپٹ رب کے در میں جاتی ہے۔ اور یہی وہ روح ہے کہ حضور غوث اعظم آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا جسم جو کر لے، لیکن جو اس کی روح ہوتی ہے ہمیشہ اپنے مالک کے دربار میں سجدہ ریز رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رب کے آگے جھکی رہتی ہے۔ اور یہ روح کی کیفیت ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ بندہ ختم ہو گیا، باقی رہنے والی ہے روح ہوتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم آپ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ عبد القادر جیلانی کی جو روح ہے وہ دنیا میں بھی باقی ہے، اور جب عبد القادر جیلانی ظاہری طور پر دنیا سے جائے گا اس کی روح اور نور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ گویا معلوم ہو گیا جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی ہے کہ ہم جو ازلی اور ابدی حقیقت ہے اس کو نظر انداز کرے، جسم کی تحسین و تزئین میں، تعمیر و تشکیل میں، تعلیم و تعدیب میں مصروف رہتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی روح کی تربیت کی بن گئے، موئنوری بن گئے، داتا علی حجویری بن گئے، اور مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی بن گئے، جنہوں نے اپنے روح کے ساتھ اللہ کے ذکر کو ایسا فیض یاب، ایسا منور کیا جو بندہ بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھا اگر مردہ دل وہ آ جاتا، جب بھی صحبت پا کر واپس جاتا اللہ دل کو زندہ کر دیتا۔ اور یہ صحبت کا اثر ہے، یہ محبت کا فیض ہے، اور یہ حقیقت کا وسیلہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے جو سچے طالبان حق ہیں، جو سچے ماننے والے ہیں، وہ کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اور امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قیامت کے آثار جیسے نمودار ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، طرح طرح کے فرقے سامنے آئیں گے، طرح طرح کے طرح کی لوگ باتیں کریں گے، شعبدہ بازیاں کریں گے، جادوگری کو اولیت دی جائے گی۔ آپ نے یہاں پر ایک ضابطے میں رہ کر اپنے دل میں بسا لو کہ تصوف جو ہے ایک نعرہ نہیں رویہ ہے، اسلوب اظہار نہیں، خوبصورت شعار اور یار ہے۔ فقیر وہ نہیں جس کا دامن تہی ہو، فقیر وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ فقر وہ ہے غربت کا نام نہیں، ایک کیفیت کا نام ہے جس کا احساس مرد فقیر کو ہوتا ہے۔ اب وہ دنیا سے یاد ہو، دنیا سے ہو کر فرش زمین پر بیٹھتا ہے، خبریں عرش بری کی دیتا ہے، پوری کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خیرات کی جو ادا ہو وہ کیسری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ قادریہ مصطفیٰ۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور فقر اور روحانیت یہ نہیں کہ تم طرح طرح کے لباس پہنو، رنگ برنگی طرح طرح کے بلکہ اگر تم نے ظاہری طور پر رنگ برنگا لباس پہن لیا، رنگ برنگی ٹوپی لے لی، طرح طرح کے معاملے سے بدن کر لیے، اگر دل کی دنیا اللہ کی محبت سے خالی ہوئی، ظاہری پوشاک وہی کا ہے، کل متاع دنیا قلیل ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ رب العزت یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا سے تم ہمیشہ بچتے ہو یہ تو قلیل ہے، یہ تو تھوڑی ہے، تم دنیا کے لباس پر ناز کرتے ہو، اگر کوئی قیمت ہے وہ تقوی کے لباس کی قیمت ہے۔ اور تقوی کا لباس کیا ہے؟
جتنا مرضی پاک صاف ہو، جتنا مرضی تصنع بناوٹ سے راستہ ہو، لیکن اگر دل کی دنیا اللہ کی نافرمانی، اللہ کی محبت سے خالی ہے، وہ ذہنی پاکیزگی کا کیا فائدہ؟ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فرماتے ہیں اگر تم اپنے تن کو صاف رکھتے ہو اپنے من کو بھی صاف رکھو، اگر صرف تم اپنے من کو صاف نہیں رکھتے اپنے تن کو صاف رکھتے ہو، کل جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے قبر کی پہلی رات پھر اول سے لے کر آخر تک جو تم نے اپنے تن کو صاف رکھا من کو صاف نہ رکھا تو دربار میں پیش کی جائے گی۔ اسی لیے جو تصوف کے ماننے والے ہیں، جو صوفی ہیں، انہوں نے ظاہری طہارت کے ساتھ کا بھی درس دیا ہے، اور حضور غوث اعظم آپ نے یہ فرمایا اپنے بعد میں فقہ الغیب کی فصل میں ہے، وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری وضو ایک باطنی وضو۔ اس وقت حضرت ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا آواز سن کے عرض کرتے ہیں حضور ہم نے تو وضو ایک سنا ہے کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ یا تہجد کے لیے یا نوافل کے لیے یا ویسے باوضو نہیں کرتا ہے، یہ باطنی وضو کیا ہوا؟ حضور غوث پاک نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے یہ فرمایا اے ابو الحسن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ادھر تم اپنے ہاتھوں کو دھو، ادھر تمہارا دل جو ہے ایسا پاک ہو جائے کہ تمہارے ہاتھ جو ہے کبھی کسی حرام کی جانب نہ بنے، کبھی کسی ناجائز کی طرف نہ بڑھے، جب تم کلی کرو تمہارے منہ سے جب بھی نکلے سوائے حق اور سچ کے کچھ بھی نہ نکلے۔ اسی طرح آپ نے پھر یہ فرمایا جب اپنے منہ کو صاف کرو، جب رکھائی سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو، آپ نے یہ فرمایا یہ سارے اعضاء تم ظاہری طور پر دھوتے ہو، تمہارا دل بھی یہ گواہی دے اگر میرے یہ پاؤں اٹھیں گے رب کے دربار کی جانب اٹھیں گے، اپنے مرشد کامل کی جانب اٹھیں گے، اور آپ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ باطنی وضو صرف وہ جان سکتا ہے، وہ پا سکتا ہے جو ذات طہارت کے ساتھ باطنی جو ہے اپنے پیر کی بارگاہ سے پاتا ہے۔ یہ وہ مشن ہے، یہ وہ عقیدت ہے، اور کلمے کی جو کیفیت ہے اتنی دیر تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی لذت و حلاوت کی آشائی کی نعمت ہم پا نہیں سکتے جتنی دیر ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو دل کے ساتھ ہماری زبان بھی گواہی دے، زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے۔ جب یہ دونوں لازم و ملزوم اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزت ہمارے کلمے کو مقبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ ادھر کلمہ ہم زمین پر پڑھیں گے، قیامت جب رب کے دربار میں جائیں گے کلمہ ہم سے پہلے پہنچا ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اور یہ کیفیت ہے جسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فرمایا کلمہ ظاہری طور پر پڑھتے ہو، اپنی زبان سے پڑھتے ہو، تمہارا یہ کلمہ پڑھنا کچھ کام نہیں آئے گا جتنی دیر تک زبان سے پڑھتے ہو تمہارا دل تصدیق نہ کرے۔ آپ نے یہ فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا پڑھتا کوئی ہو۔ تو سارے پڑھتے ہیں، جتنی دیر تک دل کا کلمہ نہیں پڑھو گے زبان کے ساتھ ساتھ کوئی عمل جو ہے تو نفع نہیں دے گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اور پھر آخری مصرے میں آپ نے وہ درس عظیم آپ نے یہ فرمایا اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو میں صدا سہاگل ہوئی۔ آپ یہ فرماتے ہیں جب سے یہ کلمہ میں نے اپنے پیر کی زبان سے پڑھ کر سمجھا ہے، سنا ہے، اللہ رب العزت نے میرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے، میرے نور کو بھی روشن کر دیا ہے، اور وہ قلبی بصیرت وہ ضرورت آتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ رسالہ روحی میں بھی یہ فرماتے ہیں جتنی دیر تک سچا اپنے مرشد کامل کے ساتھ بے مثال محبت نہ کرے اتنی دیر تک نہ اسے نماز میں حضوری ہے، نہ روزے میں حضوری مل سکتی ہے، نہ نوافل میں حضوری مل سکتی ہے، نہ حج میں، نہ عمرے میں، نہ زکات میں، کسی عمل میں حضوری نہیں مل سکتی۔ حضوری اسے ملے گی جو سچے دل کے ساتھ اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ محبت مضبوط ہوگی
جب یہ عقیدت کا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اور یہ مرشد کامل کی محنت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں پر دین کا نور پہنچا، جہاں پر اسلام کا ظہور ہوا، کرام نے اپنے مرشد کامل کے فیض کی وجہ سے، ان کی ذات کی محبت کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے جگہ جگہ پر اسلام کا نور عام کیا، اور امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اکبر بادشاہ کی جہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، اگر کوئی حکومت کے خلاف بادشاہ کے خلاف بات کرتا پتھر ڈال کر دریاؤں میں پھینک دیا جاتا، اس وقت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اکبر بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محمد عربی کی محبت کا، نبوت کا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اس انداز میں کیا: تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے خودی پسند نہیں ہوتی، خدا پسند ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ خود پسند نہیں ہوتا، اس کی جلوت و خلوت، اس کی صحبت، اس کی محفل اللہ رب العزت کی یاد سے مزین نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ سماعت کر رہے تھے حضور کی بلائے محمد غیلانی پیران پیر کوترا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیض، نسبت اور محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت اور قلبی طور پر ایمان کی مستحکم خیرات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، تو ہمارا بھی حق کو اپنائیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے بے مثال اور پرخلوص محبت جو ہے اپنے پیر سے سچی ہے اور خلوص والی ہے اور یقین مستحکم ہے، پوری کائنات میں کسی شے کی کمی نہیں آتی۔ اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، زمانہ طالب علمی میں آپ مدرسے میں پڑھتے تھے، اس وقت آپ کے ایک ہم جماعت نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑا اللہ کا ولی آیا ہے، ہم وہاں پر اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے یہ فرمایا، مرتبہ کہا، آپ نے اسے نام میں جواب دیا۔ جب وہ واپس آئے اس وقت آپ ہم جماعت بڑی اس کی تعریفیں کرنے لگا کہ ہم نے دیکھا وہ بڑا صاحب کرامت ہے، لوگ اس کی بارگاہ میں جو بھی ارادہ لے کر بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت پورا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات اسے بنایا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بات کو بھی کرتا ہے، اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اس وقت اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، آپ کی محبت اور شہر کا آپ درس محبت سمجھیے، آپ سیدھے اٹھے، اس وقت اپنے مرشد میں لیا اور پھر جا کر یہ کہنے لگے، ذرا تم یہ بتاؤ، جس نے یہ چہرہ دیکھا ہو، جس کے سامنے یہ چہرہ ہو، یہ جمال ہو، بھلا وہ کسی اور چہرے کو دیکھنے کی طاقت کیسے؟ اسی مقام پر آپ نے فرمایا کہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے یار بٹانا۔ آپ نے یہ فرمایا وہ مہندی کس کام کی؟ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے بھامے ملن ہزارا اسا نہیں یار بٹانا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ مہندی کس کام کی؟ بندہ ہاتھوں پر مہندی لگائے اس کا رنگ نہ چڑھے، بندہ مہندی لگاتا اس لیے ہے، عورتیں اس لیے لگاتی ہیں کہ اس کا رنگ چڑھے، زیب و زینت اختیار کرے، لیکن وہ بندہ کس کام کا کہ جو بندہ پیر بھی بنائے، جو اپنے مرشد کامل کے ہاتھوں پر بیعت بھی کرے، لیکن پھر مرشد کے ہوتے در بدر پھرے۔ یاد رکھ لیجئے، جتنی دیر تک جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں مرشد کامل کا فیض ہے، پوری کائنات میں اگر آپ کو ملے گا اپنے پیر کی بارگاہ سے ملے گا، اور یہ اس صورت میں ملے گا محبت کی معراج ہوگی۔ اور پھر میاں محمد بخش کی جب یہ نسبت، جب یہ محبت کی معراج ایسے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے میاں محمد بخش کو سینے سے لگایا، آپ اے میاں محمد، آج تیرے دل میں میری اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، قیامت تک کے لیے میں دیکھ رہا ہوں لوگ اور محرابوں میں پڑے
اور تیرے کلام کی چاشنی لذت و حلاوت جو ہے قرآن اور حدیث کی ترجمانی کا فیض ہے، جو خوش الحانی ملتی ہے، جو شیریں بیانی ملتی ہے۔ اس لیے ایسے کامل مرشد کے ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی بد نصیبی کا گلہ کریں، اگر محرومی کا گلہ کریں تو یہ کمی ہمارے اپنے اندر ہے۔ حضور کی مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ سے جنہوں نے فیض پایا ہے، یہ جانتے ہیں کس طرح آپ نے حضور غوث پاک کے فیض کو پوری کائنات میں عام کیا ہے۔ اس کے سچے دل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اپنے عمل کو مستحکم کرتے ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو، اللہ سے کچھ لینا ہو تو بندے کو اپنے آپ کو کوئی لینے والا بنانا بھی چاہیے۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کیسے؟ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تم ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہم گناہ گار یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت میرے آقا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ فرمایا چلو تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تو کرو، تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں دکھ رہا ہے۔ اور یہ یقین کی آخری اور کمزور منزل میرے آقا نے کرا دیا، اور جن لوگ ایمان کی مستحکم مدد اور فائد ہو کر یہ اعلان کیا حل رہیت ربا کا یا علی، علی اتنی دیر تک سجدہ نہیں خدا کو نہیں دیکھ لیتا۔ تو یہ مقام ملتا ہے فنافی مرشد ہونے کی وجہ سے، فنافی شیخ ہونے کی وجہ سے، جن کی نسبت، جن کا رابطہ، جن کا تعلق اپنے مرشد کامل کے ساتھ مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ نہ انہیں دنیا کی کوئی کمی، نہ قبر کی کوئی کمی، نہ میدان معاشر میں کوئی کمی رہے گی۔ اس لیے سچے دل کے ساتھ اپنے مرشد کامل سے صرف دنیا کے مفادات کے لیے نہیں، عارضی طور پر کوئی چیز پانے کے لیے نہیں، حقیقت میں اللہ کو پانے کے لیے، اپنے راحت اور سکون پانے کے لیے اپنے مرشد کامل کے جلووں کی بھیک مانگے، پھر دیکھیں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ یہ ہم نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ تو اس نسبت کو پختگی کے ساتھ اپنے دل میں بسائیں، روحوں میں بسائیں، اور اپنے مرشد کامل کے ہر فرمان پر عمل کریں۔ اور ہمارا پتا میاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زبانی یہی ہونا چاہیے کہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے بھاویں ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا۔ تو یہ ہے وہ محبت کی رات، یہ ہے وہ عقیدت کی منزل جو فنافی المرشد، فنافی شیخ جب بندہ ہو جاتا ہے پھر ساری پریشان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کمی ہمارے اپنے اندر ہے، محرومی بد نصیبی ہمارے اپنے اندر ہے۔ اس لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر سچے دل کے ساتھ اور محبت کی استقامت کے ساتھ اپنے مرشد کامل کو پکار کر دیکھیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کی خالی جھولی کبھی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس پاک بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی کا صدقہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔